بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه ابو داود والترمذی. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک طویل حدیث پڑھی ہے. یہ حدیث سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ غریب صحابہ میں سے تھے. صفہ چبوترے پر رہتے تھے. صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جن کے پاس گھر نہیں تھا، جن کے بال بچے نہیں تھے، جن کے پاس تجارت کا انتظام نہیں تھا. وہ غریب صحابہ تھے جو صفہ چبوترے پر رہتے تھے. گویا وہ چبوترا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا. آپ نے فرمایا: انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر، مدرس بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی صفہ چبوترے پر بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو دین کی تعلیم دیتے تھے. جب آپ باب جبریل سے داخل ہوں گے تو صفہ چبوترا داہنی طرف ملتا ہے. 0.5 میٹر بلند ہے، 12 میٹر 40 فٹ اس کی لمبائی ہے، اور 8 میٹر 2 فٹ اس کی چوڑائی ہے. پیتل کی جالیوں سے اس کو گھیر دیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں صفہ چبوترا. جہاں پر غریب صحابہ رہتے تھے ان کے کھانے کا انتظام یہ ہوتا تھا کہ رات کے وقت بعض صحابہ کرام 2-2 4-4 کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے تھے اور اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیتے تھے. بعض صحابہ کھجور کا گچھا کاٹ کر کے لاتے تھے اور وہاں لٹکا دیا کرتے تھے، اور اصحاب صفہ ان کھجوروں کو کھایا کرتے تھے. بہت دیر تک اس چبوترے پر بیٹھنے کا موقع ملا، 1-2 گھنٹہ بیٹھنے کا موقع ملا، ظہر کی نماز ادا کرنے کا موقع ملا. میں بیٹھ کے یہی سوچ رہا تھا کہ یہ وہ چبوترا جہاں پر بھوکے پیاسے مہاجرین صحابہ رہا کرتے تھے، یہی ہے وہ جگہ جہاں پر صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، اور یہی ہے وہ جگہ
جہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک سے جب بےتاب ہو جاتے تھے تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھوک سے بےتاب تھا اور مسجد کے راستے میں جا کے میں بیٹھ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے تو مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے ان سے بات کرنے لگے تاکہ بات کرتے کرتے اپنے ساتھ گھر لے کے چلے جائیں اور اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیں. لیکن حضرت صدیق اکبر اکیلے چلے گئے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نکلے, ان سے بھی دین کا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے ساتھ میں ہو لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اکیلے چلے گئے. پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چہرے کو دیکھ کر آپ پہچان گئے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ آپ نے اپنے ساتھ لیا اور گھر تشریف لے گئے. معلوم ہوا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے جو کہیں سے ہدیے میں آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوچا کہ آج کام بن گیا, ایک پیالہ دودھ تو آج پینے کو ملے گا ہی. دودھ پینے کے لیے تیار ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو ہریرہ رکو, ابھی رکو, جاؤ اپنے اور ساتھیوں کو بلا کے لاؤ, جاؤ اصحاب صفہ جو سب کو بلا کے لاؤ. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک پیالہ دودھ اور سارے ساتھیوں کو لے کے آنا ہے بلا کر کے, اور ہو نہ ہو حضور فرما دے کہ ابو ہریرہ پلانا تمہیں کو پڑے گا. اب پلانے میں نمبر میرا سب سے آخر میں آئے گا, پتہ نہیں بچے گا بھی نہیں بچے گا. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. حضرت ابو ہریرہ اپنے سارے ساتھیوں کو بلا کے لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر, اور آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پلاؤ ان لوگوں کو دودھ. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دودھ پیالے سے اڑیل اڑیل کر دے رہے ہیں اور بار بار دیکھ رہے ہیں کہ بچ رہا کہ نہیں بچ رہا. دل اندر سے دھک دھک کر رہا کہ ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے اور میری باری بھی نہ آنے پائے. پلاتے رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ساقی تھے, پلا رہے تھے. 300 صحابہ کرام نے دودھ پیا. 300 صحابہ کرام نے اس پیالے کا دودھ پیا اور پھر بھی پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے, کیونکہ آپ چہرے کے نشیب و فراز کو اور اس پر جو لکیریں پڑ رہی تھی آپ اس کو بہت دیر سے پڑھ رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیو. اب حضرت ابو ہریرہ نے پیالے میں منہ لگایا اور پینا شروع کیا, خوب پیٹ بھر کے پیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. پھر حضرت ابو ہریرہ نے پیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. حضرت ابو ہریرہ نے اور پیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. فرمایا اللہ کے رسول پیٹ بالکل بھر چکا ہے, گنجائش باقی نہیں ہے. پھر بچا ہوا دودھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں نوش فرمایا اور پیالے کا دودھ ختم ہوا. تو یہ واقعات یاد آ رہے تھے کہ وہ 300 صحابہ جو تھے صفہ چبوترے پر رہنے والے, کہ ایسا ہوتا تھا کہ جب جماعت کھڑی ہوتی تھی تو بھوک کی وجہ سے پوری سب زمین پہ گر جایا کرتی تھی. لیکن فرماتے حضرت ابو ہریرہ کہ پھر وہ وقت آیا ہے کہ یہ 300 جو صحابہ تھے ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے کسی شہر کا والی بنایا, کہیں کا گورنر بنایا. حضرت ابو ہریرہ خود بھی گورنر بنے. تو حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں, یہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر سخت گرمی کا موقع تھا, دور کا سفر تھا, تو آپ نے جو لشکر تیار کیا تو اس میں بہت سے غریب جو صحابہ تھے وہ بھی شامل ہونا چاہتے تھے. لیکن سفر چونکہ دور کا تھا, گرمی کا تھا, آپ کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا, تو بہت سے غریب صحابہ کو آپ نے واپس کر دیا تھا. قرآن میں آتا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدم,
یعنی وہ لوگ اس حال میں پلٹے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ واپس ہونے والوں میں حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ شوق تھا جہاد میں جانے کا، غزوہ تبوک پہ جانے کا شوق تھا، لیکن آپ کے پاس سواری نہیں تھی۔ یہاں میں ایک بات بیچ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جا رہے تھے، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے۔ ایسے موقع پر بھی آپ نے اپنے اسباب کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے یہ کہہ سکتے تھے کہ صحابہ کرام سے اللہ کے راستے میں چل رہے ہو، کیا ضرورت ہے اونٹ کی، کیا ضرورت ہے سواری کی، کیا ضرورت ہے زیادہ سفر کی، اللہ کے راستے میں نکل، اللہ ساتھ دینے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، چلو سب لوگ نکل پڑو۔ لیکن نہیں، اصول یہی ہے، ایسے موقع پر بھی آپ نے اسباب کو نہیں چھوڑا۔ جب سواری نہیں تھی، سواری کا انتظام نہیں تھا، تو آپ نے صحابہ کو واپس کیا پھر، جبکہ ان کے اندر یہ تمنا تھی کہ وہ ساتھ جاتے، اور واپس ہوئے تو روتے ہوئے وہ لوگ واپس ہوئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسباب نہیں چھوڑنا، اسباب کو اختیار کیا جائے، اسباب پہ اعتبار نہ کیا جائے۔ یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ اسباب سے کیا ہوتا ہے، اسباب چھوڑ دو۔ بے شک اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر اسباب کو نہیں چھوڑا۔ تو اسباب اختیار کیا جائے، اسباب پہ بھروسہ نہ کیا جائے کہ اسباب سے ہوگا۔ اللہ طاقت رکھتا ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے کہ بغیر سبب کے بھی اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ ہی نے حکم دیا کہ اسباب کو اختیار کرو۔ تو حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، آپ نے بہت ہی فصیح اور بلیغ خطبہ دیا، آپ نے بہت فصیح اور بلیغ واعظ فرمایا۔ وجلت من القلوب، دل ہمارے تڑپ گئے، دل بے چین ہو گئے۔ وذرفت من العیون، ہماری آنکھیں بہہ پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع فاوصنا، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ تو اس طرح واعظ فرما رہے ہیں، آپ تو اس طرح تقریر فرما رہے ہیں، آپ تو اس طرح نصیحت فرما رہے ہیں، گویا کہ کوئی رخصت ہونے والا اس طرح کی باتیں کرتا ہے، جو لوگوں سے جدا ہو رہا ہو، جو لوگوں سے رخصت ہو رہا ہو، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ آپ تو اس طرح واعظ فرما رہے ہیں، فاوصنا، تو آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیں، آپ ہمیں نصیحت فرما دیں۔ آپ نے پہلی نصیحت فرمائی، قال اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلی وصیت اور پہلی نصیحت میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرنا۔ بزرگوں کا معمول تھا جب کوئی ان سے نصیحت کی درخواست کرتا تھا تو یہی نصیحت کرتے تھے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی بہت اہم چیز ہے۔ قرآن مجید میں مختلف انداز میں مختلف سیغے کے ساتھ 200 مقام پر تقریباً تقوی کا تذکرہ ہوا ہے۔ بعض آیتیں تو ایسی کہ ایک ایک آیت میں 2 بار اللہ نے تقوی کا لفظ استعمال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ 2 مرتبہ تقوی کا لفظ استعمال کیا ایک ایک آیت میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی بہت کام کی چیز ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا لحاظ۔ تقوی ایک صفت کا نام ہے، تقوی ایک عادت کا نام ہے۔ تقوی موسم کی طرح نہیں ہوتا، تقوی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہوتا
کہ مسجد میں ہم متقی ہیں، مسجد کے باہر غیر متقی، رمضان میں ہم متقی ہیں، 11 مہینے غیر متقی۔ تقویٰ تو ایک صفت ہے، تقویٰ تو ایک عادت ہے، ہماری عادت بن جائے جب کوئی عمل کرنا جائے تو یہ سوچے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن میں تقوی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تقوی ظاہر کا نام نہیں ہے کہ آدمی کرتا پیجامہ پہن لے، آدمی پگڑی باندھ لے اور وہ بڑا متقی، اور جبہ پہن لے تو زیادہ بڑا متقی، زیادہ اونچی ٹوپی لگا لے تو زیادہ بڑا متقی۔ آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِ 3 مرات۔ تقوی تو یہاں پہ ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں پہ ہوتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ تقوی مت بگاڑو، اللہ جانتا ہے کس کے اندر کتنا تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ وہ عمر ابن خطاب حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ ابی بتاؤ تقوی کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ بنو نجار سے ان کا تعلق تھا، اور مدینے کی ایک جماعت جو مینا میں رات کی تاریکی میں جمرۃ العقبہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت نے ملاقات کی تھی، تو دوسری جماعت جو ملنے کے لیے گئی تھی اس میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور پچھلے جمعے کو میں نے بتایا تھا کہ جمرہ عقبہ کے پاس ایک چھوٹی سی پیلے رنگ کی مسجد ہے، وہی جگہ ہے جہاں پر یہ حضرات مشرف اسلام ہوئے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی دعوت کو پیش کیا تھا۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی 2 کنیت تھی، ایک کنیت ابو المنذر اور ایک کنیت ابو طفیل۔ عربوں میں کنیت کا رواج ہے، ہمارے یہاں رواج نہیں ہے۔ جیسے میری کنیت کیا ہے؟ ابو حنظلہ، یعنی حنظلہ کے ابا، یہ کنیت ہوتی ہے باپ کی طرف سے۔ اب عرب سے اگر ہم بات کریں گے، وہ ہمیں جب مخاطب کریں گے وہ کہیں گے یا ابا حنظلہ، وہ نہیں کہیں گے عبد العلیم ایکسکیوز می پلیز، وہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے ابا حنظلہ۔ یہ ان کی کنیت زیادہ مشہور ہوتی ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی 2 کنیت تھی۔ پہلی کنیت ابو المنذر، یہ کنیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ دوسری کنیت تھی ابو طفیل، کیونکہ ان کے بیٹے کا نام طفیل تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو ابو طفیل کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ کبھی حضرت عمر کہتے سید المسلمین، ان کے القاب ہے سید المسلمین، سید الانصار، سید القراء، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرؤہم ابی، کہ سب سے بڑے قرآن کے جو قاری ہیں وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب ہیں۔ اور قرآن کا علم ایسا تھا، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابی بتاؤ قرآن میں سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے، سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول آیت الکرسی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا علم اے ابو المنذر، تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ بخاری شریف کی روایت بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟
کسی صحابی سے آپ قرآن سن لیں اور آپ نے حضرت ابی بن کعب کا انتخاب کیا ہو، اس لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا تھا کہ ان سے تم قرآن سناؤ۔ رو پڑے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کا نام لے کے اپنے نبی سے فرما رہے ہو کہ نبی ان کو قرآن سناؤ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لم یکن کی تلاوت فرمائی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ تو یہ مقام تھا ان کا، کتنے ضرور قدر صحابی تھے، لیکن صحابہ کرام کیا نیکیوں کی بڑی قدر تھی، نیکیوں کی بڑی قدر تھی۔ ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول اگر انسان کو بخار آ جائے تو کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک بخار کی وجہ سے اس کے قدم ڈگمگاتے رہیں گے، جب تک اس کی نبض تیز چلتی رہے گی، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہے گی۔ فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بخار دے دے جو بخار تیرے راستے میں جہاد سے مانے نہ ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، پوری زندگی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بخار رہتا تھا، جو بھی مسافہ کرتا تو ہاتھ سے گرم معلوم ہوتا تھا۔ تو نیکی کے ایسے شیدائی تھے صحابہ کرام کہ بخار مانگ لیا صرف نیکیاں ملیں گی۔ تو ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ بتاؤ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے امیر المومنین کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے پر ہوا ہے جہاں پر دونوں طرف کانٹوں کی باڑ ہو؟ کہنے لگے ہاں میں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ میں نے دامن کو سمیٹا تاکہ کانٹوں سے دامن الجھنے نہ پائے، اور دامن سمیٹ کر کے اور بہت ہی بچتے بچاتے اس راستے کو ہم نے پار کر لیا۔ تو فرمایا یہی ہے تقویٰ، دنیا سے دامن کو سمیٹ کر بچا کر، یہ دنیا کے اندر جو کانٹے پھیلے ہوئے ہیں، مختلف کانٹے جس سے ہمارے دامن آج الجھے ہوئے ہیں، آج ہمارے دامن تار تار ہیں، آج ہمارے دامن پھنسے ہوئے ہیں، انہی کانٹوں سے بچتے بچاتے مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر میں آپ کو مثال دوں کہ آپ جو عید کے دن نیا کپڑا پہن گھر سے نکلو اور بارش ہو جائے آپ مسجد نماز پڑھنے آ رہے ہو، کس طرح آپ آئیں گے؟ ایک ایک قدم بہت سنبھال کر کے آپ رکھیں گے، بار بار پیچھے موڑ کر دیکھیں گے چھیٹ تو نہیں پڑی ہے، چھیٹ سے بچتے بچاتے آپ مسجد تشریف لائیں گے۔ بس یہی ہے تقویٰ، ہر قدم سنبھال کر کے قدم بچا بچا کے رکھنا تقویٰ ہے۔ تو پہلی نصیحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی اختیار کرو، اپنی عادت بناؤ، مشق کرو، اللہ کا لحاظ تمہارے اندر آ جائے، اللہ کا خوف تمہارے اندر آ جائے، اللہ کا ڈر تمہارے اندر آ جائے۔ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، سنو اور مانو، سنو اور مانو، جو تمہارا بڑا ہے، جو تمہارا امیر ہے، جو حکم دے اس کو سنو اور مانو۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، چاہے حبشی کالا غلام تمہارا امیر کیوں نہ بنا دیا گیا ہو۔ یہ مومنین کی شان ہے۔ قرآن کہتا ہے سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یہ تو یہود کا معاملہ تھا کہ سمعنا وَعَصَيْنَا، کہ ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ مومن کی شان یہ ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ السمع والطاعہ، سنے اور مانے۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو بعد میں زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، بہت سارے فرقے بنیں گے، بہت سارے مسلک بنیں گے، بہت ساری دعوتیں وجود میں آئیں گی، سب اپنی اپنی طرف بلائیں گی، دعوت دیں گی۔ ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، لوگوں میری سنت پہ عمل کرنا۔ یہاں میں ایک نقطہ بتا دوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِحَدِيثِي کہ لوگوں میری حدیث پہ عمل کرنا۔
لوگوں میرے حدیث پہ عمل کرنا، پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں نہیں ملے گا، جہاں ملے گا فعلیکم بسنتی، میری سنت پہ عمل کرنا۔ حدیث میں اور سنت میں فرق یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں اگر کوئی بات ایک مرتبہ ارشاد فرما دی یا ایک مرتبہ عمل کر دیا، یہ حدیث ہو جائے گی۔ لیکن جس پر آپ کا معمول تھا، جس پر آپ زندگی گزارتے تھے، یہ سنت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے، یہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سنت دائمی معمول یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر پانی پیتے تھے۔ وجہ جواز کے لیے آپ نے کبھی کھڑے ہو کے پانی پی لیا تو یہ سنت نہیں ہوگی، حدیث ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا، یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے، پوری زندگی آپ نے بیٹھ کے استنجا کیا۔ تو یہ جو لوگوں کا دھوکہ ہو گیا ہے، مغالطہ ہو گیا ہے، جو حدیث کی رٹ لگاتے ہیں، تو حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے، یہ فرق معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھائے تشریف لا رہے تھے، ایک آپ کی زوجہ محترمہ سامنے مل گئی، آپ نے ان کو بوسہ لے لیا اور اس کے بعد نماز پڑھانے آپ آ گئے۔ یہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر امام جب نماز پڑھانے آئے تو بیوی کو پہلے بوسہ لے، اس کے بعد مصلی پہ آگے کھڑا ہو۔ یہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ کبھی کوئی امام اگر ایسا کر لے تو جائز ہے اس کے لیے، تو وجہ جواز کے لیے آپ نے ایسا کیا ہے۔ میں فرق بتانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو فرمائے فعلیکم بسنتی، دیکھو میری سنت پہ عمل کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں ان کی سنت پہ عمل کرنا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے، صحابہ کے طریقے پہ عمل کرے، اسی کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت یعنی سنت پہ عمل کرنے والا، والجماعت یعنی صحابہ کرام کی جماعت کو مضبوطی سے پکڑنے والا۔ الحمدللہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا میرے جو خلفاء ہیں، 4 خلفاء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، 2 تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عراق میں آرام فرما رہے ہیں۔ مثال کے طور پر خطبے کی جو دوسری اذان ہوتی ہے، یہ اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دور میں شروع ہوئی، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا، ہم اس پر عمل کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے وصیت کی ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء کی سنت پہ عمل کرنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دیکھو دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین میں جو نئی بات پیدا کی جائے گی وہ بدعت ہوگی، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ یہ بھی آپ نے فرما دیا۔ بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ بدعت کا پیدا کرنے والا وہ دین کا خود موجد بن جاتا ہے۔ دین کا موجد کون ہے؟ اللہ ہے۔ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، بالکل مثال اللہ کو کہا جاتا بدیع السماوات والارض، اللہ نے آسمان کا نمونہ نہیں تھا، بغیر نمونے کے اللہ نے آسمان کو بنا دیا، اللہ بدیع ہو گیا۔ زمین کا کوئی نمونہ نہیں تھا، اللہ نے بغیر نمونے کے زمین بنا دیا، اللہ بدیع ہو گیا۔ بدیع السماوات والارض، نئی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ آپ نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں،
مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں۔ تو بدعت کہتے ہیں نئی چیز جو دین میں پیدا کی جائے۔ یاد رکھیے غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ حضور کے زمانے میں پنکھا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں موبائل نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لیپ ٹاپ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محلیں بلڈنگیں نہیں تھی، کار نہیں تھی، بسیں نہیں تھی، یہ سب بھی تو بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف اچھی طرح سمجھ لیں۔ بدعت کہتے ہیں دین میں نئی بات پیدا کر کے دین سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہ ہے بدعت۔ ہم پنکھا استعمال کرتے ہیں ثواب سمجھ کر کے، ہم موبائل استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا، ہم اس سے بات کریں گے، تو ہم بس پر سفر کرتے ہیں، ہم کار پر سفر کرتے ہیں ثواب سمجھ کر کے، یہ دنیا کی برتنے کی چیز ہے جو ہم برتتے ہیں۔ یہ سب تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی وقت بتا دیا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں جتنی چیزیں بنائی جائیں گی، جتنی چیزیں پیدا کی جائیں گی، سب کا نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا اور دکھا دیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا، یہ کار ہے، یہ راکٹ ہے، یہ جمبو جیٹ ہے، اور یہ جہاز ہے، اور یہ شپ ہے، فرشتے نہیں بتا سکے۔ یہ تو آدم علیہ السلام کو پہلے بھی نہ معلوم تھا کہ یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ میرے جو ہے بچے ہیں، جو میری اولاد ہے، وہ اس کو استعمال کریں گے۔ یہ تو موبائل ہے، یہ بغیر تار کا چلے گا، پہلے تار والا آئے گا پھر بغیر تار والا آئے گا۔ یہ موبائل ہے، میرے جو ہے اولاد اس کو استعمال کرے گی۔ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ یہ دنیا کی برتنے کی چیزیں ہیں جس کو ہم برتتے ہیں۔ بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جائے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنة فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، کہ جو دین میں نئی بات پیدا کرے، سنت سمجھ کر اس پر عمل شروع کر دے، تو اس بات کا گویا دعوے دار ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، کہ دین آپ نے پورا نہیں پہنچایا، یہ والا کام تو رہ گیا تھا، یہ آج کے مولوی اس کو ایجاز کریں گے، یہ والا کام تو حضور نے نہیں بتایا تھا، آج کے علامہ اس کو اسٹارٹ کریں گے۔ تو بدعت یہ خطرناک چیز ہے۔ عام گناہ میں تو آدمی گناہ سمجھ کر اس کو کرتا ہے، بدعت ایک ایسا گناہ ہے جس کو دین سمجھ کے آدمی کرتا ہے، جس کو ثواب سمجھ کے آدمی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ دین میں جو نئی باتیں پیدا کی جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت میں نور نہیں ہوتا، سنت میں نور ہوتا ہے۔ ہمیں اتباع کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا خطبہ جو دیا، اس میں آپ نے فرمایا انا متبع ولست بمبتدع، میں متبع ہوں، میں سنت کی اتباع کرنے والا ہوں، میں مبتدع بدعتی نہیں ہوں کہ دین میں نئی باتیں پیدا کروں گا۔ تو ہمیں اتباع کا حکم دیا گیا ہے، ابتداء کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو مسلمانوں کے لازم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں، اور جو ابتداء ہیں، جو بدعتیں ہیں، ان سے اجتناب کریں، ان سے بچیں۔ سنت میں نور ہے، بدعت میں تاریکی ہے۔ جب آدمی بدعت میں گھسے گا تو تاریکی میں گھسے گا، تاریکی میں گھستا چلا جائے گا، اس کو روشنی نہیں ملے گی۔ اور جب وہ سنت پہ عمل کرے گا تو سنت کا نور اس کے ساتھ ہوگا، سنت کی روشنی اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اللہ پوری امت کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ ہر بدعات سے، ہر خرافات سے، ہر رسم و رواج سے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔